آپ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں وہ سیدنا علی ہے۔ ویسے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ ختیجہ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے تو نبی الاسلام نے آ کے ان سے ذکر کے بعد ذکر کیا تو انہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا، لہذا اس اعتبار سے تو وہ فرسٹ پرسنالٹی ہیں۔ لیکن وہ عورتوں کے جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے، اگر آپ دوسری طرف مردوں کی طرف جائیں تو سیدنا علی پہلی شخصیت ہے۔ ویسے ہمارے عموماً پبلک کے اندر مشہور ہے کہ بچوں میں سیدنا علی، غلاموں میں سیدنا زید اور بڑوں میں سیدنا ابوبکر، لیکن ان کی آپس کی بھی ایک زمانی ترتیب ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں، سیرت ابن اسحاق کے اندر اور باقی دلائل النبوہ باقی کتابوں کے اندر رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کی آپس کی بھی ایک زمانی ترتیب ہے۔ اس میں زمانی ترتیب میں پہلے نمبر پہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، ان کے بعد سیدنا زید ابن حارثہ ہیں جو نبی الاسلام کے لئے پالک تھے، واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں مینشن ہوا، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو اسلام لے کر آئے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، لیکن اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 8 سال تھی۔ انہوں نے کفر پہ کوئی بھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں گزارا، اس کی وجہ ہے کہ چھوٹی عمر، معصوم، پھر نبی الاسلام کی وہ پرورش میں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بدلہ دلوا دیا کہ جس طرح حضرت ابو طالب نے پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ احسان دنیا میں اس اعتبار سے اتروایا گیا کہ سیدنا علی کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس پہ ترا یہ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا خاتون جنت کا سلام اللہ علیہا۔ تو حضرت علی اس زمانی ترتیب میں پہلے نمبر کے اوپر ہیں، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے نبی الاسلام کے ساتھ خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے، پہلا شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس میں ایک حدیث بڑی ایکسٹرا آرڈنری ہے، بڑی رکت انگیز ہے، اہل سنت کے ہاں وہ 4 کتابوں میں پائی جاتی ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کا جو خصائص علی والا چیپٹر ہے اس میں امام نسائی لے کر آئے، سیرت ابن اسحاق کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تجارت کی غرض سے مکے آیا کرتا تھا اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ میری دوستی تھی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ شریف کے سین کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف میں انٹر ہوا ہے اور اس نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی ہے، نماز میں قیام کیا، اس کے بعد رکوع اور پھر سجود والا معاملہ۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ آ کے ان کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت آتی ہے جو ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر یہ تینوں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ خوبصورت نوجوان کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کا نام ہے علی، اور جو پیچھے عورت بعد میں آگے کھڑی ہوئی یہ محمد کی بیوی ختیجہ ہے۔ اس وقت جس دین کے اوپر یہ تینوں ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان قریب رومنز اور پرشینز امپائر بھی گر جائیں گی اور پوری دنیا میں اس دین کا غلبہ ہوگا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت کاش میں اگر ایمان لے آتا تو میں چوتھا شخص ہوتا، لیکن پھر وہ جب نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ ایک ڈومیننٹ حدیث ہے یہ بتانے کے لیے کہ شروع کے جو مسلمان نبی الاسلام کے ساتھ ہیں وہ سیدہ ختیجہ اور سیدنا علی ہیں۔ پھر شاب ابی طالب کے اندر آپ کو پتہ ہے جو تکلیف، 3 سال تقریباً، میں کہتا ہوں جی وہ تکلیف آج کے زمانے میں بھی کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ جس طرح بکریوں کو مینگنیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارا معاملہ تھا، پتے کھا کر اور کھجور کی چھال ابال کے اس کے پانی کو پینا، یہ ساری تکلیف سے ہمیں گزرنا پڑا۔ پھر چھوٹے بچے کہ ایک تو بیچارے فوت بھی ہو گئے اس بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ اس وقت بھی نبی الاسلام کے ساتھ جو آپ کے پہرے کے اوپر معمور رہے، آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے چلتے رہے، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ مکے کے دور میں بھی اور مدنی دور تو جو ہے وہ چونکہ جنگوں سے عبارت ہے، وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔